بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا وظیفہ 7 سلام کا وظیفہ ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 7 سلام کا وظیفہ اسلامی روایت میں ایک روحانی عمل ہے جس میں قرآن مجید کے 7 مخصوص آیت کو مخصوص ترتیب اور تعداد میں پڑھا جاتا ہے۔ اس وظیفے کو مختلف مقاصد کے لیے پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ مشکلات کا حل، برکت اور حفاظت۔ یہاں 7 سلام کا وظیفہ دیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، نمبر 2 سورہ اخلاص 3 مرتبہ، نمبر 3 سورہ فلق 1 مرتبہ، نمبر 4 سورۃ الناس 1 مرتبہ، نمبر 5 آیت الکرسی 1 مرتبہ، نمبر 6 سورۃ الکافرون 1 مرتبہ، نمبر 7 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 1 مرتبہ۔ ان آیات کو ایک ترتیب سے اور مخصوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ بہتر ہے کہ یہ عمل نماز کے بعد یا کسی خاص وقت پر کیا جائے، جیسے کہ صبح یا رات کے وقت۔ وظیفے کے دوران خلوص دل اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ مزید رہنمائی کے لیے آپ کو کچھ اضافی نکات بھی فراہم کرتا ہوں جو 7 سلام کے وظیفے کو پڑھتے وقت مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ وظیفے کو روحانیت کو بڑھانے کے لیے قرآن کی تفہیم، تلاوت کرتے وقت آیات کی معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے دل میں زیادہ اثر ڈالے گا اور آپ کی دعا مزید خالص بنائے گا۔ نمبر 2 مخصوص مقام۔ وظیفہ پڑھنے کے لیے ایک مخصوص اور پرسکون مقام کا انتخاب کریں جہاں کوئی خلل نہ ہو، اس سے آپ کی توجہ اور خلوص میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 3 ابتدا اور اختتام۔ وظیفہ کی ابتدا اور اختتام میں درود شریف پڑھیں، استغفار، اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ وظائف کے دوران نمبر 1 دعا اور توجہ۔ تلاوت کے دوران اور بعد میں دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقصد کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا کریں۔ اپنی توجہ مکمل طور پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف مرکوز رکھیں۔ نمبر 2 مستقل مزاجی۔ وظیفے کو باقاعدگی سے اور مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں۔ یہ عمل آپ کی دعا کی قبولیت کے امکانات کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 3 خلوص اور نیت۔ ہمیشہ خلوص، نیت اور پوری دل جمعی کے ساتھ وظیفہ پڑھیں۔ نیت کو صاف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی پر مکمل یقین رکھیں۔ اضافی عبادات۔ نفل نماز۔ وظیفے کے ساتھ ساتھ نفل نماز پڑھنا بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ نفل نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے اور دعا قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 2 صدقہ اور خیرات۔ صدقہ اور خیرات کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص اور سخاوت کو شامل کریں۔ روحانی پاکیزگی۔ نمبر 1 دل کی پاکیزگی۔ اپنے دل کو ہر قسم کے گناہ سے اور بد نیتی سے پاک رکھیں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور ان کی مدد کریں۔ نمبر 2 ذکر الہی۔ ذکر اللہ تبارک و تعالی کا نام لینا کرتے رہیں، جیسے کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ یہ دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی قربت کا احساس بڑھاتا ہے۔ وظیفے کا اثر اور فائدہ آپ کے نیت اور خلوص اور اللہ تبارک و تعالی کے بھروسے پر منحصر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ وہ آپ کی نیک حاجات قبول فرمائے اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ مزید رہنمائی کے لیے وظیفے 7 سلام کو پڑھنے کے دوران درج ذیل نکات کو مد نظر رکھیں۔ نمبر 1 قرآن کی تلاوت کی تجوید۔ وظیفے پڑھتے وقت قرآن کو صحیح تجوید یعنی صحیح حروف اور تلاوت کے طرز پر توجہ دیں، اس سے آپ کی تلاوت کی قبولیت اور ثواب میں
بڑھوتری ہوگی۔ نمبر 2، مخصوص وقت۔ وظیفے کو ایک مخصوص وقت پر پڑھنے کی کوشش کریں، جیسے کہ رات کے اختتام پر یا فجر کی نماز کے بعد۔ یہ وقت مخصوصیت اور خلوص کے حالت میں تلاوت کے لیے اہم ہے۔ خواب و خیالات کے انتظام۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے اپنے خواب و خیالات کے انتظام کریں اور دل کو بد اثر خیالات سے پاک رکھیں، اس سے آپ کی توجہ اور خلوص میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 4، دعاؤں کی ترجمے۔ اگر آپ کو قرآنی آیات کے ترجمے نہیں آتا تو ان کی آیات کی معانیات سمجھنے کے لیے ترجمہ کے ساتھ وظیفہ پڑھیں، اس سے آپ کے دعاؤں کی معانی اور اثر میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 5، راحت و سکون۔ تلاوت کے دوران اور بعد میں دل کو راحت و سکون دیں اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور محبت کے لیے خالص کریں۔ نمبر 6، نیت کی طہارت۔ وظیفہ پڑھتے وقت اپنی نیت کو خالص اور پر گہرائی کے ساتھ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے مقصد کے اظہار کریں۔ نمبر 7، دعاؤں کی قبولیت۔ تلاوت کے بعد دعا کرتے وقت یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کو قبول کرے گا اور آپ کے دعاؤں کو مستجاب کرے گا۔ یہ نکات آپ کو وظیفہ 7 سلام کے پڑھنے کے دوران مدد دینے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وظیفہ کی معانیات کو سمجھنے اور اس کے ثوابات کو حاصل کرنے کے لیے ان نکات کو عمل میں لانے سے فائدہ ہوگا۔ مزید رہنمائی کے طور پر وظیفہ 7 سلام کے پڑھنے کے عمل کو مزید مستحکم اور زیادہ مفید بنانے کے لیے درج ذیل نکات کو زندگی میں شامل کریں۔ نمبر 1، روزانہ عمل کریں۔ وظیفے کو مستحکم عادت بنائیں اور اسے روزانہ ایک مخصوص وقت پر پڑھنے کا عادت دار بنائیں۔ یہ عمل آپ کے روزمرہ کے عبادی اعمال کو مستحکم کرے گا۔ نمبر 2، مشورت۔ اگر آپ کو قرآنی تجوید یا آیات کے ترجمہ سمجھنے میں مشکلات ہیں تو کسی عالم دین یا دینی مشاور سے رابطہ کریں، ان کی رہنمائی آپ کو سمجھنے میں مدد دے سکتی ہے۔ نمبر 3، نیت کی پرکھ۔ یقینی بنائیں کہ آپ کی نیت خالص ہے اور آپ وظیفہ کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خواہش کے لیے کر رہے ہیں۔ خالص نیت کے ساتھ عمل کرنے سے اعمال کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 4، تلاوت کی ادائیگی۔ قرآن کی صحیح تجوید اور تلاوت کو مستحکم کرنے کے لیے قرآن کی تجوید کی قواعد اور مسائل کو سمجھیں۔ ایک معلم یا تلاوت کے ٹیچر سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو صحیح تلاوت کے بارے میں رہنمائی حاصل ہو۔ نمبر 5، دعا اور استغفار۔ تلاوت کے بعد دعا کرتے وقت خالص دل سے اپنے مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کریں، استغفار کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں۔ نمبر 6، مستمر اسلامی عمل۔ وظیفے کے علاوہ دیگر اسلامی عبادات بھی مستقل مشارکت کریں، جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور قرآن کی تلاوت۔ ان عملوں کو مستمر رکھنے سے انسان کی روحانیت مضبوط ہوتی ہے۔ نمبر 7، زندگی میں عمل درآمد کریں۔ وظیفہ کو صرف تلاوت کے عملی اعمال تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کے ثوابات کو اپنے زندگی میں بھی امتیاز دیں۔ دوسروں کی مدد کریں، اخلاقیات پر عمل کریں اور نیکی کے کاموں میں مشغول ہوں۔ یہ نکات آپ کو وظیفہ 7 سلام کے عمل کو زیادہ بہتر اور مؤثر بنانے میں مدد دیں گے۔ روزانہ ان نکات کو عمل میں لانے سے آپ کی دینی زندگی میں برکت اور روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ مزید رہنمائی کے طور پر وظیفہ 7 سلام کو پڑھنے کے دوران درج ذیل نکات کو بھی مد نظر رکھیں۔ نمبر 1، قرآن کی تدبر۔ آیات کی تلاوت کے ساتھ ساتھ ان کی تفہیم اور معانیات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کی دعا کی معنویت اور اثرات میں اضافہ ہوگا۔ نمبر 2، دعاؤں کی خصوصیت۔ وظیفہ کے دوران اپنی مخصوص نیتوں اور دعاؤں کو بھی شامل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی مشکلات، آرزوؤں اور حاجات کو بیان کریں اور ان کی قبولیت کی درخواست کریں۔ نمبر 3، نماز کے ساتھ ملاقات۔ وظیفہ کو نماز کے بعد ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز عبادات کا اہم حصہ ہے اور اس کے بعد کی دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 4، دل کی تسلیمیت۔ وظیفہ کو پڑھتے وقت دل کو اللہ کی حکمت اور رضا کے ساتھ تسلیم کریں۔ یقین رکھیں کہ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا
وہ آپ کے حق میں بہترین ہوگا۔ نمبر 5، عبادیت کے پیروی۔ وظیفہ کے علاوہ بھی دینی احکام اور عبادات پر عمل کریں، جیسے کہ روزہ، صدقہ اور قرآن کی تلاوت۔ ان عبادات کو مستقل رکھیں اور ان سے اپنے روحانیت کو مستحکم کریں۔ نمبر 6، نیک عمل کی برکت۔ وظیفہ کے ساتھ نیک عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، جیسے کہ دیگر لوگوں کی مدد کرنا، معذوروں اور غریبوں کی مدد کرنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی خدمت میں مصروف ہونا۔ نمبر 7، صدقہ اور خیرات۔ صدقہ اور خیرات کرتے رہیں اور اپنے مالی حیثیت سے دیگر محتاج لوگوں کی مدد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ان نیک عملوں کو بہتر طریقے سے ادا کریں۔ ان نکات کو عمل میں لانے سے آپ کی دینی زندگی میں برکت اور روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ وظیفہ سات سلام کو صرف تلاوت کے عمل کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ ان کے ثوابات کو اپنی زندگی کے دیگر شعبوں میں امتیاز دے کر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔